بہت سالوں پہلے کہیں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی گھمنڈی تھا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، نہ ہی اپنے عوام کے لیے کوئی کام کرتا۔ اسے شکار کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ آئے روز شکار کرنے نکل پڑتا۔ ایسے ہی ایک دن بادشاہ کو شکار کی سوجھی تو وہ اپنے کچھ خاص آدمیوں کو لے کر شکار کے لیے نکل پڑا۔ یہ برسات کا موسم تھا اور بارش کبھی بھی کسی بھی وقت شروع ہو جاتی تھی۔ جب بادشاہ اور اس کے آدمی جنگل میں سے گزر رہے تھے تو انہیں وہاں پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ جھونپڑی بہت ہی چھوٹی تھی۔ بادشاہ کے راستے میں اس جھونپڑی کا آنا بادشاہ کو بہت ناگوار گزرا۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ پتہ کرو یہ جھونپڑی کس کی ہے۔ تبھی ان کی نظر وہاں پر موجود ایک شخص پر پڑی جو کہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلوایا۔ تم نے یہ جھونپڑی جنگل میں کیوں بنوا رکھی ہے؟ بادشاہ سلامت، میں یہاں جنگل میں رہ کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں منڈی میں جا کر فروخت کرتا ہوں، اور میری آمدن اتنی نہیں ہے کہ میں شہر میں ایک بڑا سا گھر کرائے پر لے سکوں، اسی لیے میں یہاں جنگل میں ہی رہتا ہوں۔ اس لکڑہارے نے بادشاہ سے کہا کہ یہ اس کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہوگی اگر بادشاہ سلامت آج رات اس کی جھونپڑی میں قیام کرے۔ مگر بادشاہ بہت ہی غرور سے بولا، تمہاری یہ جھونپڑی اس لائق نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے قدم رکھوں، اور نہ ہی تمہارا کھانا میرے شایان شان ہوگا۔ لکڑہارا یہ سن کر واپس اپنے کام میں لگ گیا اور بادشاہ اور اس کے آدمی وہاں سے آگے گزر گئے۔ شام ہونے والی تھی مگر بادشاہ کو ابھی تک کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ جنگل میں چاروں جانب اندھیرا پھیل رہا تھا اور موسم بھی کافی خراب تھا۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا، ہمیں لگتا ہے اب ہمیں واپس محل جانا چاہیے کیونکہ بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ مگر بادشاہ شکار کیے بنا واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اس طوفانی بارش کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئے۔ بادشاہ کے ایک ساتھی نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ بارش ساری رات نہیں رکنے والی، اور ہم یہاں پر کھڑے بھیگتے رہے تو کچھ ہی دیر میں برف کی طرح جم جائیں گے۔ ہمیں اس لکڑہارے کے گھر میں پناہ لے لینی چاہیے۔ اس کی یہ بات بادشاہ کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ کافی دیر وہاں سردی میں ٹھٹھرنے کے بعد آخر کار بادشاہ بھی مان گیا اور وہ لوگ اس جھونپڑی کی طرف چل دیے جہاں پر وہ لکڑہارا رہتا تھا۔ جب وہ لوگ لکڑہارے کے گھر پر پہنچے تو لکڑہارے نے ان کا بہت خوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ لکڑہارے کے گھر میں کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں تھا، مگر جو کچھ بھی وہاں پر تھا اس نے وہ سب بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ لکڑہارے کی رحم دلی اور اس کی خوش اخلاقی دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے یہ رات وہیں پر گزاری۔ صبح ہوتے ہی بارش کے آثار کافی کم ہو چکے تھے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی محل کی طرف نکلنے کے لیے تیار تھے۔ تبھی بادشاہ لکڑہارے کے پاس آیا اور بولا، میں تم سے اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی انسان کسی سے کمتر ہوتا ہے، اسی لیے میں تمہیں اپنا وزیر خاص بنا کر اپنے ساتھ محل لے جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے اخلاق اور تمہاری مہمان نوازی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اسی لیے مجھے امید ہے کہ تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ لکڑہارا اپنی خوش قسمتی اور بادشاہ کے انداز کو دیکھتے ہوئے منع نہیں کر پایا۔